یہ دین قرآن کریم آج موجود ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے۔ اجتہاد تبدیلی کرنے کا نام نہیں ہے، اجتہاد اس قرآن کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کا نام ہے۔ نہیں پہنچا سکا بات کو۔ عزیزان گرامی، نص کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ قرآن اور معصوم نص ہے، رسول خدا کا فرمان نص ہے، معصوم کا فرمان نص ہے۔ قرآن اور معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اجتہاد ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اجتہاد ہے معصوم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے نہیں۔ یہ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے معصوم کے مقابلے میں نے معاذ اللہ کچھ کام کیا، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قتل کر دیا کسی کا، جناب امیر نے کہا بھئی اس نے قتل کر دیا، کہا اجتہاد فاخطا، اس نے اجتہاد کیا تھا، اس سے خطا ہو گئی، یہ خطا اجتہادی ہے۔ تو مرزا غالب نے عجیب کہا ہے کہ یہ اجتہاد، یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد، مرزا غالب کا شعر ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی، علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو۔ علی سے جنگ کرے، علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو۔ عزیزان گرامی، یہ اجتہاد اس لیے نہیں ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ جائے، بلکہ اجتہاد قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے دروازہ کھلا ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی یاد ہے؟ عزیزان گرامی، اب یہ آج جتنے بھی افراد تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، انہیں یہ واضح نہیں ہے کہ جو قانون بتا دیا اسلام نے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، حدود آرڈیننس اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ممکن ہے کوئی سمجھا نہ ہو، چلے میں بہت کھل کے اس کو مجبور ہوں پڑھنے پہ، کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی توہین یا تحقیر یا تنقیص منظور نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ خود قانون بن گیا کہ نہیں، ایک نشست میں کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دے سکتا۔ قانون آپ کو اوریجنلی اصلی جو قانون ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اجتہاد کر کے صحیح کر دیا، جی نہیں، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے سمجھا اب ہے۔ امام صادق علیہ السلام 1400 سال 1300 سال پہلے بتا گئے تھے کہ ایک نشست میں اگر آپ 100 دفعہ بھی کہہ دے طلاق تو وہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی طلاق ہے۔ توجہ ہو، دہرانے سے طلاق بڑھتی نہیں چلی جاتی، دہرانے سے۔ میں نے مثال کے طور پہ ایک بات کو دہرا دیا، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، 100 دفعہ کہنے سے پیاس بڑھ نہیں جائے گی، اتنی ہی پیاس رہے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، دہرانے سے بڑھ نہیں جاتی ہے، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ تو امام نے یہی فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ حدود و قیود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق سمجھیں۔ جب آپ قرآن کو بغیر آل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن آل کے ساتھ ہے۔ تو بہت ضروری ہے جب بھی قرآن کو سمجھنا چاہیں تو آل سے سوال کر لیجئے۔